جزیرہ نما آئبرا جو کہ ہسپانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، مغربی رومی سلطنت کے ختم ہو جانے کے بعد یہاں پر مکمل طور گاتھک خاندان کی حکومت قائم ہوگی، لیکن ان کی یہ حکومت زیادہ عرصہ نہ چل سکی کیونکہ ابھی اسپین نے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونا تھا۔ عرب میں اسلام آنے کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کا دور شروع ہوتا ہے اور قیصر و کسرا کی طاقتور سلطنتیں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو چکی تھی۔ 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کی فتوحات کا دائرہ افریقہ تک پھیل چکا تھا، اور اب مسلمان بحر اوقیانوس کو عبور کر کے یورپ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ بحر اوقیانوس کے اس پار ہسپانیہ تھا جہاں پر گاتے خاندان کی حکومت تھی۔ ہسپانیہ سابق رومی سلطنت کا صوبہ تھا جہاں پر لاطینی زبان بولی جاتی تھی۔ اس وقت اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک تخت خلافت پر بیٹھے تھے۔ طارق بن زیاد خلیفہ کے حکم سے 7000 کے لشکر کے ساتھ کے جس میں عرب اور بربر شامل تھے 5 رجب 92 ہجری کو انڈلس کے ایک پہاڑ پر اترا جو بعد میں طارق سے منسوب ہو کر اس پہاڑ کا نام جبل الطارق پڑا، اور اب اس کا بگڑا ہوا تلفظ جبرالٹر ہے۔ طارق بن زیاد نے اس مختصر سے لشکر سے ہسپانیہ کی 1,00,000 کی فوج کو شکست دی اور ان کی واپسی تک ہسپانیہ کا وسیع علاقے اموی خلافت میں شامل ہو چکا تھا۔ 11ویں صدی عیسوی میں ہسپانیہ میں مسلمانوں کی تعداد 55 لاکھ تھی، جن میں عرب بربر اور یہاں کے مقامی لوگ شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور جب اموی خلافت کا خاتمہ ہوا تو یہاں مختلف سلطنتوں نے حکومت کی اور پرتگال سمیت ہسپانیہ کے باقی حصوں کو بھی فتح کر لیا، لیکن اگلی چند صدیوں میں عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملے کرتے ہوئے ان سے بہت سے علاقے واپس لے لیے، یہاں تک کہ 15ویں صدی کے اختتام تک مسلمان صرف غرناطہ تک ہی محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ غرناطہ مسلمانوں کی آخری آزاد مسلم ریاست تھی جس میں 5 لاکھ کے قریب مسلمان آباد تھے، لیکن یہ آخری ریاست بھی مسلمانوں کے ہاتھوں چھن گئی۔ اسپین میں اموی خلافت کا خاتمہ تقریباً 290 سال بعد ہوا۔ حکمرانوں میں بعض تو بے حد طاقتور اور اولو العزم تھے، مگر بعض خلفاء بہت کمزور ثابت ہوئے اور یہی کمزوری اس کے خاتمے کا سبب بنی۔ اس کے بعد بنو حمود، بنو ہود، مرابطین، موحدین، ابن الاحمر اور طوائف الملوک کی حکومتیں قائم ہوتی رہیں، البتہ جو مضبوطی بنو امیہ کی حکومت کو حاصل تھی وہ کسی دوسری حکومت کو حاصل نہ رہی، اسی لیے جو تعمیری اور علمی کام اس دور میں ہوا کسی اور زمانے میں نہ ہوا۔ یہاں ساری دنیا سے اہل علم کو بلایا جاتا تھا اور ان کی قدردانی کی جاتی تھی۔ قرآن، حدیث، تفسیر و فقہ کے ساتھ ساتھ مصوری، طب اور سائنس و حکمت کے علوم و فنون کو یہاں ترقی ملی۔ ایک کتب خانے میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہوتی تھیں۔ ان کتابوں نے یورپ میں ایک نئے علمی دور کی ابتدا کی اور آج کی علمی ترقیاں اسی کی مرہون منت ہیں۔ میڈیکل سائنس میں نئے تجربات کیے گئے اور اس سرزمین نے ابن رشد، ابو القاسم زیراوی، ابن زہر، موسیٰ بن میمون، ابن بیتار، ابن خطیب جیسے ماہر طبیب پیدا کیے جن کی تحقیقات جدید میڈیکل سائنس کے لیے رہنما بنیں۔ باوجود اس کے جب اسپین میں مسلمانوں کا زوال آیا تو انتہائی شرمناک طریقے سے انہیں اس ملک سے بے دخل ہونا پڑا۔ 1492 عیسوی میں انہوں نے اسپین خالی کر دیا اور جو باقی بچے انہیں عیسائیوں کے ہاتھوں قتل ہونا پڑا۔ ان کے خون سے یہاں کی زمین لالا زار ہو گئی اور آج یہاں کوئی ان کا نام لیوا تک نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تعمیر کی ہوئی بعض عمارتیں باقی ہیں جو ان کی شوکت رفتہ پر ماتم کنا ہے۔ 25 نومبر 1491 کو آخری امیر غرناطہ ابو عبداللہ اور اسی ملکہ ازبیلا کے درمیان معاہدہ گراناڈا پر دستخط ہوئے، جس کی روح سے مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی تھی۔ لیکن 15ویں صدی کے اختتام پر جب آرچ بیشپ کارڈینل سیر و تفریح کے لیے غرناطہ آیا تو اس نے بہت سے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بننے پر مجبور کیا اور اس نے بہت سی اسلامی کتابوں کو جلوا دیا، جس پر 1499 عیسوی کو پہلی بار مسلمانوں نے عیسائیوں کے خلاف بغاوت کی، لیکن ان کی یہ بغاوت ناکام رہی اور اس بغاوت نے عیسائی بادشاہ فرڈینڈ اور ملکہ ایزابیلا کو معاہدہ غرناطہ کو توڑنے کا موقع مل گیا۔ بہت سے مسلمانوں نے عیسائی بن کر جان بچائی جبکہ باقی مسلمان چھپ کر اپنے دین پر قائم رہے۔ 1567 عیسوی میں کنگ فلپ دویم نے مسلمانوں پر عربی زبان بولنے پر پابندی لگا دی اور اسلام کو غیر قانونی مذہب قرار دیا۔
جس پر مسلمانوں نے دوسری بار بغاوت کی، جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، جبکہ بہت سے لوگوں کو عرب واپس آنا پڑا، اور یوں اسپین میں مسلمانوں کا خاتمہ ہوا۔